اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ اس نے رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں ہمیں عطا فرمائیں۔ اس کی بارگاہ کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ اس نے یہ ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں بار بار ہمیں زندگی میں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ وہ مبارک ماہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اس لیے یہ رمضان المبارک ہو گیا، انعامات کا مہینہ ہو گیا، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت الفردوس کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لیکن جو کرین شیطان ہے، جو ہمارے اندر کا شیطان ہے، جو ہمارے نفس کی صورت میں جو شیطان ہے، وہ ہمارے اندر کا شیطان وہ زندہ ہے۔ بدقسمتی ہے یہ ہماری کہ وہ رمضان المبارک میں بڑھ چڑھ کے وار کرتا ہے اور ہم اس کے نرگے میں آ جاتے ہیں۔ خیر، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ میں اپنے دوستوں کا، بالخصوص جناب ڈاکٹر ندیم بھٹی صاحب کا، الحاوی کلچرل اینڈ آرٹ ویلفیئر آرگنائزیشن کے تمام عہدیداروں کا، جتنے بھی یہاں پر مہمان تشریف لائے اس افطاری کے اس پروگرام میں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بطور سرپرست الحاوی آرٹ اینڈ کلچرل آرگنائزیشن کے بطور سرپرست میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم یہ جو زیادہ وقت گزر گیا ہے، اب گنتی کے چند دن باقی ہیں، جس میں آج کی بابرکت 27ویں طاق رات کے بعد ایک اور رات ہمیں نصیب ہوگی، اور اس کی بھی برکتیں اور نعمتیں ہمیں لوٹنے کا اللہ تعالیٰ شرف عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے جو بھی اپنے احباب، عزیز رشتہ دار، ہم میں ہمارے والدین، عزیز و اقارب جو بھی اس دنیا سے دار بقا کی طرف جا چکے ہیں، ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ان کی قبروں پر بھی رحمتوں کا نزول فرمائے، کیونکہ یہ مہینہ قرآن پاک کی وجہ سے بابرکت ہوا، اور وہ رات بھی ان طاق راتوں میں سے ایک ہے جس رات میں قرآن پاک کا نزول ہوا، اور وہ رات بھی لیلۃ القدر ہو گئی، قدر والی رات ہو گئی، مبارک رات ہو گئی۔ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر اس رات کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، تو اس کا شکر ہے۔ اور یہ پتہ نہیں ہے، یہ کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ آئندہ ماہ رمضان المبارک ہمیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس لیے میرا اپنا بھی یہی معمول ہونا چاہیے اور میرے دوستوں کا بھی یہی ہونا چاہیے کہ یہ جو بابرکت ساعتیں ہمیں نصیب ہوئی ہیں، اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ کم از کم اپنے گناہوں کی معافی تلافی، اپنے فوت شدگان کے حق میں دعا، اور خیرات گنبد خضرا اور مکین گنبد خضرا اور خیرات اہل بیت اطہار ہمیں رمضان المبارک میں بھی ملتی ہے، اور ہمیں اس کے بعد بھی اللہ کریم یہ ان کی رحمتیں اور ان کی خیرات ہمیں عطا فرماتا رہے۔ اور اس رمضان کا جو سبق ہے، جو صبر کا یہ درس دیتا ہے، اپنے نفس کو، وہی شیطان جو ہمارے اندر کا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے، تمام حلال چیزیں ایک وقت مقررہ پر بند کر دی جاتی ہیں اور ایک وقت مقررہ پر ہم کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ پابندی، وہ سارے معاملات اللہ اور روزے دار کے درمیان ایک راز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے انعامات بھی راز میں رکھے ہیں۔ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں عطا کروں گا، 2 خوشیاں اس کو دوں گا۔ ایک خوشی اس دن جس دن وہ روزہ رکھے گا، اور افطار کے وقت جو روزہ دار کو خوشی نصیب ہوتی ہے،
ایک خوشی اس وقت عطا کروں گا اور ایک خوشی اس وقت روز محشر میں عطا کروں گا جو میں جانتا ہوں یا میرا حبیب جانتا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں وہ خوشیاں بھی عطا فرمائے اور ہمیں ریاکاری سے، دکھاوے سے محفوظ فرمائے، اور خالصتاً اس کی رضا کے لیے اگر ہم نے روزے رکھے ہیں، قیام اللیل کیا ہے، تو اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کما حق ہو تو ہم اس کا حق ادا نہ کر سکے، لیکن وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ قبول فرمانے والا ہے، وہ اپنی شان کے لائق قبول فرمائے، آمین۔ خواتین و حضرات، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ افطار پارٹی کی اس مجلس میں ہمارے ساتھ ملک کی مایہ ناز فنکارہ، صوفی سنگر اور غزل اور گیت فرمائشی طور پر ہم ان سے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورت آواز اور کلام عطا فرمایا ہے، تو یہ ہماری بھی خوش قسمتی ہے، ہم اس موقع کو خالی نہیں جانے دیں گے۔ اور محترمہ ڈاکٹر رضوانہ صاحبہ سے میں التماس کرتا ہوں کہ وہ الحاوی کلچرل اینڈ آرٹ ویلفیئر آرگنائزیشن کی اس افطار پارٹی میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آل پاک سلام اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں، وہ نعت ہی ایسی ہے جو انہوں نے اس کا انتخاب کیا، وہ منقبتی بھی ہے، وہ نعت بھی ہے، اور آل پاک کا ذکر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، بے شک، اور یہ دونوں کا ذکر ہی حقیقت میں رب کا ذکر ہے۔ بے شک، یہ سب ذکر کریں گے تو اللہ رب العزت کا وہ فرمان کہ اللہ بھی ان کا ذکر کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اپنی شان کے لائق بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، آپ بھی میرے محبوب پر درود اور سلام بھیجو۔ اور پھر ارشاد فرمایا قرآن پاک میں آیات تطہیرہ ہے، ان المودۃ فی القربہ، محبوب ان سے فرما دیجئے کہ میں کوئی اجر نہیں مانتا آپ سے، ہاں البتہ میرے قریبیوں سے، میری آل پاک سے محبت کریں۔ ان المودۃ فی القربہ، جو حضور کے قریب ہونا چاہتا ہے اس کی ہی طرف اشارہ ہے اللہ رب العزت کا قرآن پاک میں، ان المودۃ فی القربہ۔ تو میں ڈاکٹر صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سعادت حاصل کریں کلام پاک پڑھ کے، اور ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تمام حضرات درود شریف پر نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی میں آ رہے ہیں۔ میرے سر تے کرم دی چھاں، میرے رجپال رکھ دے، میرے سر تے کرم دی چھاں، میرے لجپال رکھ دے نے، مینوں کلیا او چھڈ دے نہیں، مینوں کلیا او چھڈ دے نہیں، ہمیشہ نال رکھ دے۔ جدوں بھی واسطہ پایا جناب سیدہ دا میں، جدوں بھی واسطہ پایا جناب سیدہ دا میں، قسم رب دی بھرم میرا نبی ہر بار رکھ دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قسم رب دی
भरम मेरा नबी हर बार रख दे। मैं पंज तन पाक दी नौकर हाय से ले मेरे आका। मैं पंज तन पाक दी नौकर हाय से ले मेरे आका। मेरे सिर तो हर एक मुश्किल हमेशा डाल रख देने। सुभान अल्लाह। मेरे सिर तो हर एक मुश्किल हमेशा डाल रख देने। मैं मुजरिम जहाँ भरदा मेरी औकात नहीं, लेकिन मैं मुजरिम जहाँ भरदा मेरी औकात नहीं, लेकिन मेरे आका मेरे ऐबान, मेरे आका मेरे ऐबान ते पर्दा डाल रख दे। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे आका मेरे ऐबान ते पर्दा डाल रख दे। मेरे सिर ते करम दी छां मेरे लजपाल रख दे। सुभान अल्लाह, क्या बात है।